مولا امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ خدا بغیر کسی سبب، بغیر کسی چیز کے اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکتا ہے، لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، مگر اس نے خود انتخاب کیا ایسے سسٹم کا، ایسے نظام کا کہ جو ہمارے ذریعے سے تم تک پہنچتا ہے۔ خدا نے خود انتخاب کیا ہے، خدا ہی نے ایسا نظام بنایا کہ بغیر ولایت کے تم توحید تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ جی ویسٹ میں بڑا اخلاق ہے، لوگ بڑے مخلص ہیں، بڑے اچھے ان کی گفتگو ہیں، یا آج دنیا بعض اوقات یہ دعویٰ کرتی ہے کہ دیکھیں جی مگر وہ دیندار نہیں ہیں، مگر اخلاقی باتیں دیکھیں، وہ ظاہری اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کرتے ہیں، مگر دیکھیں ظاہر خوب ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ ہے۔ کوئی بھی اخلاق کامل نہیں ہو سکتا بغیر توحید کے، کوئی بھی اخلاق۔ اصل جہاں انظار نہ ہو، یعنی جہاں پر کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، وہاں پر کوئی بھی چیز کامل نہیں ہو سکتی ہے۔ مگر آپ کو کسی چیز کا خوف نہ ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی سسٹم اچھا ہو جہاں پر ظالم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو سکے، کوئی مظلوم کی صدا کے ساتھ کوئی صدا بلند نہ کر سکے، وہ وہاں کیسے اخلاق اچھا ہوگا؟ آج دنیا باہر کی تعلیمات کو آپ دیکھیں نا، ہر جگہ ہمارے یہاں بھی لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلانی چیز پڑھیں، فلانی چیز، اچھی بات ہے، آپ علم حاصل کریں، علم کے لیے تو کوئی قید نہیں ہے، حدیث ہے علم حاصل کرو، چاہے تمہیں جو ہے وہ چین تک جانا پڑ جائے، اس زمانے میں چین تک جانا، کہیں سے بھی۔ مولا امیر بھی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں سے کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کو حاصل کرو، لیکن دین جو ہے وہ وہیں سے حاصل ہوگا جن کے گھر میں نازل ہوا ہے۔ باقی جو سسٹم آئے، جتنے بھی سسٹم آئے، انہوں نے ظاہری طور پر کوشش کی ہے، لیکن یہ ظاہری کوشش انسانیت کو کمال پہ نہیں لے جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں توحید نہیں ہے۔ جہاں لا الہ الا اللہ ہو وہاں پر رسول بھی ہے اور رسول کا گھرانہ بھی ہے۔ اب یہ انبیاؤں نے جو پوری کوشش کی، اور قرآن جو ہے وہ اس کو کئی جگہوں پہ جو ہے وہ واضح کر رہا ہے، قرآن مثالوں کے ذریعے سے جو ہے وہ سمجھا رہا ہے۔ ایک مثال عام لوگوں کے لیے ہے، لیکن ان آیات کا جو باطن ہے وہ ظاہر ہے اہل دل اور اہل معنی کے لیے ہے۔ پروردگار جب شجرہ طیبہ کی مثال دیتا ہے، کلمے کو پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ خب یہ شجرہ طیبہ ہے، شجرہ طیبہ جس کا جو ہے وہ اصل جو ہے وہ اس کی جڑ جو ہے اور پھر اس کے فر جو ہے وہ سماوات پر ہیں، خدا اس کی تعریف کر رہا ہے۔ اور کئی تفاسیر مختلف، کیونکہ اصل کیا ہے اس درخت کا، اور پھر اس کی شاخیں کیا ہیں، پھر اس کے پتے کیا ہیں، اور پھر اس کے پھل کیا ہیں۔ وہ قرآن شجر طیبہ کی بات کر رہا ہے۔ جب قرآن شجر طیبہ کی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شجر خبیثہ کی بھی بات کر رہا ہے، کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا مطلب صرف تمہیں اچھا ملے گا، یا صرف مطلب بہت میٹھا ہے زندگی، سختیاں، تلخیاں، آزمائشیں ہیں۔ یعنی جہاں تم حق کی طرف بڑھنا چاہو گے تمہیں روکا جائے گا، تمہیں گمراہ کیا جائے گا، حق کے راستے ہی کے لیے روکا جائے گا۔ خود انبیاء کی تعلیمات آپ کے سامنے ہے عزیزان محترم۔ ہر نبی نے جہاں کوشش کی ہے، کبھی انہیں گھر سے مشکلات ہوئی ہیں، کبھی انہیں اپنے اقربا سے، کبھی عزیزوں سے، کبھی قریبوں سے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ اپنے گھر سے جو ہے وہ مشکل پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت جو ہے وہ اللہ نے حضرت یوسف کے اوپر اتاری تھی۔ وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو قرآن ہمیں باتیں بتا رہا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، ہم تو بہرحال قرآن جو ہے وہ سرسری سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا کہ اگر آپ اپنے امام وقت کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو روز چند آیتیں پڑھ کر امام کو ہدیہ کیا کریں، کیونکہ اس سے بہتر ہدیہ کوئی نہیں ہے۔ اور امام پھر جب آپ کے اس کے بدلے میں آپ کو ہدیہ دیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا وجود نورانی ہو جائے گا۔ یہاں پر جو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کی مثال ہے، کیونکہ ولی کا معاملہ ہے، ولایت کا معاملہ ہے، ولایت ظاہری طور پر غیبت میں بھی چلی گئی، دور ہو گئی ان سے۔ آج کے ہمارے زمانے
کے جو مسائل ہیں وہ اس کے قریب قریب ہیں. پہلی چیز جس نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کو ان کی دشمنی پر راغب کیا وہ حسد ہے. حسد انسان کو کیسے کھاتا ہے؟ اعمال نیکیوں کو جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اور یہ حسد جو ہے اس کی بہرحال میں جسارت نہیں کر سکتا بہت ساری روایتیں بہرحال بتانے کی کہ کتنی بڑی تعداد حسد کی جو ہے وہ لوگوں کی آپس میں پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں ایک طالب علم ہوں, میرے اندر مطلب حسد, مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے اندر حسد ہے؟ جب میں یہ دیکھوں کہ میری جگہ پر جہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں یہاں پر کسی اور کو بڑھا دیا جائے تو کیا میں خوش ہوں گا یا نہیں ہوں گا؟ یہیں سے تو پیرامیٹر چیک کیسے کیے جائیں گے آپ کے؟ کیا میرے سامنے کسی کی تعریف کی جائے میں خوش ہوں گا یا میرے اندر کیا ہوگا؟ اب یہ چیز اتنی باریک ہے کہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. دوست سے حسد, بھائی سے حسد, فیملی سے حسد. اب یہ آج معاشرے کا فقدان ہے. آج اسی حسد کے اندر معاشرہ جل گیا ہے. ظلم یہ ہے کہ انسان جب سامنے بیٹھتا ہے تو منافقت کرتا ہے, سامنے تعریفیں کرتا ہے, جب اٹھ کے چلا جائے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے وہ انسان یہ وہ بیماریاں ہیں ذان محترم کہ جو انبیاؤں کے کاموں میں رکاوٹ تھیں. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب آخر کیا وجہ تھی کہ رسول خدا کے بھی پیغام کو کتنی چیزیں تھیں, بہت سارے فیکٹر تھے اور بہت ساری وجوہات تھیں, مگر کون سی چیز تھی جس نے جب رسول خدا نے اعلان ولایت کیا ولایت کے لیے تو بہت ساری جگہوں پر حسد پایا جاتا تھا کہ آخر یہ کیسے, یہ کس طرح. تو عزیزان محترم توحید کی وادی میں انٹر نہیں ہو سکتے جب تک انسان اپنے پورے وجود سے لا الہ الا اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. لا الہ الا اللہ صرف زبانی نہیں ہے, انسان کے اعضاء اور جوارح لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں. اور انسان اس وادی میں جب اترتا ہے تو پھر انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. اب یہ لا الہ الا اللہ ہے جو اس کو رات کی تاریکی میں اٹھاتا ہے.